مسلمان ماشاء اللہ. محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی چوم لی. ام الخیر فاطمہ ثانی نے کہا بیٹا کچھ کہنا چاہتا ہے؟ کہا ہاں امی کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا میں سمجھ گئی بہت مچل رہا ہے نا تو. کہا امی ایک قافلہ جا رہا ہے, نانا کی بارگاہ میں اجازت دے دو کہ میں بھی چلا جاؤں نانا کی بارگاہ میں. کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. سبحان میرا اللہ. پیار سے بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ام الخیر فاطمہ ثانی فرماتی ہیں بیٹا تعلیم حاصل کرو, تمہارا رسم بسم اللہ شریف بھی ہونا ہے, پڑھ لو تعلیم حاصل کر لو پھر نانا کی بارگاہ میں چلے جانا. کہا ٹھیک ہے امی آپ کہہ رہی ہیں تو میں نہیں جاؤں گا, مگر اتنی اجازت دے دو کہ جو قافلہ جا رہا ہے نا گھر سے باہر نکل کر کے اس تمام حجاج کرام کے اس نورانی قافلہ کو میں کھڑے ہو کر کے ان کو دیکھ لوں. ام الخیر فاطمہ ثانی نے فرمایا بیٹا جاؤ مگر دور مت جانا. محبوب سبحانی کھڑے ہوئے, قافلہ نکلنے لگا. آپ فرماتے ہیں السلام علیکم, سلام علیکم کے بعد نانا کے حضور پہنچنا میرا بھی سلام کہنا. کہہ دو سبحان اللہ, میرا بھی سلام کہنا. میرے غوث کہتے جا رہے ہیں محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نانا کے حضور پہنچنا عبد القادر کا سلام کہنا. مسلمانوں قادر یہ رب کی تمام صفتوں میں سے ایک صفت ہے لفظ قادر. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسلمانوں یہ قادر رب کی صفت ہے. عبد کے معنی بندے کے ہوتے ہیں, عبد القادر قادر کا بندہ. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان مسلمانوں اللہ. قربان تو جائے, میں بیان یہ کر رہا تھا محبوب سبحانی قافلہ والوں سے سلام کرتے ہیں, کہتے جا رہے نانا کے حضور پہنچنا میرا سلام کہنا. عبد القادر کے چشم خانے میں اس قدر اشک ہے کہ سامنے دھندلا دکھائی دینے لگا, سامنے اندھیرا دکھائی دینے لگا. غیب سے آواز آئی عبد القادر اپنے چشم خانے کے اشک کو صاف کرو, جس کے لیے بے قرار ہونا تڑپ رہے ہونا. عبد القادر محبوب سبحانی نے اپنے دامن کو اٹھایا, اپنے چشم خانے کے اشک کو صاف کیا ہے محبوب سبحانی نے. تو کیا دیکھ رہے ہیں کعبہ نگاہوں کے سامنے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. مسلمانوں قربان تو جائیں. عبد القادر محبوب سبحانی فرماتے ہیں اللہ نے جو یہ تصرف اور اختیار دیا ہے یہ ماں کے دعاؤں کے صدقے میں اللہ نے مجھے نوازا ہے. مسلمانوں بس چلتے چلتے ایک آخری بات سن لو مسلمانوں. جناب حضرت سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مسلمانوں کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے. حضرت ہمارے بالکل بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سلامت رکھے شیخ طریقت کو, پروردگار ان کا سایہ سبوں کے سروں پر تادیر قائم اور دائم فرمائے. جناب حضرت سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد کے اندر قحط پڑ گیا. مسلمانوں ہمیں جہاں چاہیے دعا کرانے کے لیے ہم وہاں آر محسوس کرتے ہیں, شرمندگی ہوتی ہے. امام صاحب کے پاس تو چلے جاتے ہیں, امام صاحب دعا کر دیجئے. پیر و مرشد کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں, یا شیخ دعا فرما دیجئے. لیکن مسلمانوں دعائیں جو کہیں نہ قبول ہوا کریں تو گھر واپس آ جائے. راستے میں کوئی چیز لے لو, پہلے اپنے ماں باپ کو یا ماں کو یا باپ کو کھلا کر کے پسندیدہ چیز ہو, اور اس کے بعد ماں کے تلوے سے لگ جاؤ, کہو ماں بڑی دعائیں کرائیں لوگوں سے مگر دعائیں رب کے حضور قبول نہ ہوئی. ماں آج دعا میں کروں گا آمین تو کہے گی. سبحان اللہ. خدا کی قسم دعا میں کروں گا. وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائے گی, پروردگار قبول فرما لے گا. آمین. مسلمانوں جناب سیدنا سری سقطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف کی سرزمین پہ قحط پڑ گیا. انسان تو انسان, جانور بھی پیاس سے تڑپنے لگے. سارے مریدین اللہ کی اس مقدس ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہا سرکار دعا فرما دیجئے بارش ہو جائے. آپ نے فرمایا میرے پاس آئے دعا کرانے کے لیے. آج تو لوگوں نے دعاؤں کا بھی ٹھیکہ ہاں ہاں, کیا بات ہے. بے شک. دعاؤں کا بھی ٹھیکہ لے لیا ہے.
بتائیے جناب سر سختی فرماتے ہیں کہ میرے پاس آئے ہو، خانقاہ نیچے جو دکان ہے خانقاہ کے، اس دکاندار کے پاس چلے جاؤ، جو تمہارا پیر بھائی ہے اس سے کہنا کہ دعا کر دو بارش ہو جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان سارے اللہ۔ مریدین سوچنے لگے، بتائیے پیر صاحب ہمارے جو ہے اپنے مرید کے پاس، پیر بھائی کے پاس بھیج رہے ہیں، وہ کیا دعا کرے گا؟ لیکن پیر کا حکم تھا، مریدوں نے اپنے پیر کے حکم کی تعمیل کی، پہنچ گئے، کہا بھائی اٹھو جلدی سے چلو اور دعا کرو۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بارش نہیں ہو رہی ہے، دعا کرو۔ ارے کہا ہمارے پیرو مرشد اوپر بیٹھے، ان سے دعا کراؤ نا۔ کہا انہی کے پاس گئے تھے، انہوں نے تمہارے پاس بھیج دیا۔ کہا اچھا اگر پیر نے بھیجا ہے تو چلو سب لوگ میدان چلتے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میدان میں آئے، سارے مریدین اکٹھا ہیں، اپنے سر کو اٹھایا ہے، اس اللہ کے نیک بندے نے رب کے حضور عرض کیا، مولا تو خوب جانتا ہے، رات کے سناٹے میں جو میں کرتا ہوں تو جانتا ہے، میں جانتا ہوں، یا جس کے ساتھ میں کرتا ہوں وہ جانتی ہے۔ اے میرے مولا اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کے صدقے میں آسمان سے بارش فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مولا اگر یہ میرا عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہے تو اس کے صدقے میں آسمان سے بارش فرما دے۔ مسلمانوں یہ دعا کی، آسمان پہ بادل آ گئے، آسمان سے موسلا دھار بارش ہونے لگی، سارے مریدین پہنچے جناب سری سختی کے پاس، کہا اے اللہ کے مقدس ولی، آسمان سے بارش ہو گئی، آخر اس کے پاس عمل کیا ہے، اس کا کردار کیا ہے؟ وہ بھی آپ کا مرید ہے، ہم بھی آپ کے مرید ہیں، 5 وقتہ نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہے، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، کون سا ایسا نیک کام کرتا؟ وہ تو دکان میں لگا رہتا ہے، بے اور مشتری میں لگا رہتا، اور ہم لوگ تو کم سے کم قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں، اوراد و وظائف میں مشغول رہتے ہیں، وہ تو کچھ کرتا بھی نہیں ہے۔ تو جناب سری سختی نے فرمایا جو اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں اختیار دیا تھا اور وہ علم باطنی عطا کیا تھا جناب سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، انہوں نے فرمایا میرے مریدو جو وہ کرتا ہے تم نہیں کرتے ہو۔ کہا میرے شیخ مطلب کیا ہے؟ جناب سری سختی فرماتے ہیں اے میرے مریدو، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب دکان بند کرتا ہے، گھر جاتا ہے، گھر جانے کے بعد سب سے پہلے آٹا گوندتا ہے، پھر چولہا جلاتا ہے، اپنے ہی ہاتھوں سے روٹی بناتا ہے، پھر اپنی بوڑھی ماں کو اٹھا کے بٹھاتا ہے، بٹھانے کے بعد اپنی ماں کے چہرے کو صاف کرتا ہے، پھر اپنے ہی ہاتھوں سے لقمہ بنا کر پہلے اپنی ماں کو کھلاتا ہے، پھر خود کھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ مسلمانوں اللہ کے مقدس ولی نے کہا پہلے اپنی ماں کو کھلاتا ہے، بعد میں خود کھاتا ہے، رب اس سے راضی ہے، اس لیے رب نے اس کی دعا کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیا ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان مسلمانوں سبحان اللہ۔ جو میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جناب سیدنا ابو ہریرہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، مگر رو رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ما اصابکا یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ غیب دا نبی کو معلوم ہے مگر سوال کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ۔ میرے آقا نے فرمایا رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بہت غور سے سننا میرے بھائی، میرے آقا کی بارگاہ میں صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صحابی رسول نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم نماز تو ضرور پڑھتے ہیں، ہم نے روزہ بھی رکھا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ شفاعت ہوگی تو آپ کے صدقے میں ہوگی،
آپ کے صدقے میں مجھے شفاعت ملے گی، میرا داخلہ جنت میں ہو جائے گا، لیکن جہنمیوں کی صف میں میری ماں کھڑی ہوگی، کیونکہ اس نے ابھی کلمہ نہیں پڑھا ہے، دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئی ہے۔ اگر اس کا خاتمہ ہو گیا، وہ دنیا سے چل بسی، تو بروز محشر ہوگا، جہنمیوں کی صف میں میری ماں ہوگی میرے مصطفیٰ۔ اور جس ماں نے اپنی کوکھ میں مجھے 9 ماہ رکھا ہے، اے میرے مصطفیٰ آپ کی شفاعت مجھے نصیب ہوگی، جنت کی طرف تو میں جا رہا ہوں گا، میری ماں جہنم کی طرف جا رہی ہوگی، اے میرے مصطفیٰ مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ جس ماں نے اپنی کوکھ میں 9 ماہ رکھا ہو، 2 سال اپنا دودھ پلایا ہو، میرے مصطفیٰ آپ میری ماں کے لیے دعا فرما دیں کہ وہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، کہہ دو سبحان اللہ۔ اے مسلمانوں، اپنی کافرہ ماں کے لیے دعا کرانے کے لیے ایک صحابی رسول بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہیں۔ میرے آقا نے منع نہیں فرمایا، میرے پیارے صحابی ایک کافرہ ماں کے لیے دعا کرانے کیوں آئے ہو، بلکہ منع کرنے کے بجائے میرے مصطفیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دراز فرمایا۔ اور مسلمانوں، میرے آقا ابھی اس سے پہلے کہ اپنے لب کو کھولتے، صحابی رسول کھڑے ہوئے، دیوانگی تاری ہوئی، وجدانی کیفیت تاری ہوئی، جھومنے لگے۔ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ ابھی تو میں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے، یہ جھوم کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ، یہ میرا عقیدہ ہے، میری ماں کے لیے آپ کا ہاتھ اٹھ جانا ہی کافی ہے، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلمان و قربان۔ اور اسی واقعے پر امام اس کو محبت کی نظر پہنچی، سرکار اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ گھر گئے، دروازے پہ دستک دی، آواز آئی کون؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں بیٹا۔ ابو ہریرہ فرماتے ماں تیرا بیٹا آیا ہے۔ ماں نے جواب دیا بیٹا کھڑے رہو۔ غسل سے فارغ ہوئی، لباس کو تبدیل فرمایا، بے ساختہ لسان سے کلمے نکلے، اے میرے لال جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی پیغمبر کی بارگاہ میں لے چلو، کہہ دو سبحان اللہ۔ مسلمانوں، کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک کافرہ ماں کے لیے دعا کرانے ایک صحابی رسول گئے ہیں۔ ہماری اور آپ کی تو خوش بختی ہے کہ مومن اور مومنہ ماں اور باپ کے اتصال سے ہم اس دنیا فانی میں تشریف لائے ہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے والدین کی اطاعت کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، کیونکہ رب قادر ہے، وہ چاہے گا تو میدان محشر میں اپنا حق معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق رب نہیں معاف کرے گا جب تک کہ بندہ نہ معاف کر دے۔ رب کائنات اپنے محبوب کی محبت میں جلائے، اپنے محبوب کی محبت میں سلائے، اپنے محبوب کی محبت میں ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور سبوں کے لبوں پر یہی نغمہ رہے کہ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آؤں صلی اللہ کہتے کہتے، استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ماشاءاللہ، کیا نام ہے بھائی؟ ارے بھیا، شیخ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ظاہر سی بات ہے ان کا بولنا یہ مکریں گے نہیں، اور یہ مسلمان کی شان بھی نہیں ہے کہ وہ وعدہ خلافی کرے، مکرے، کیونکہ مسلمان مومن کی شان یہ ہے جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ مجھے امید نہیں ہے بلکہ یقین ہے کہ آپ سبھی حضرات نے جو بھی وعدہ کیا ہے، اور میں تو اپنی قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں سے التماس کروں گا، ماؤں سے بھی، بہنوں سے بھی، بیٹیوں سے بھی، تم گھروں میں رہ کر قرآن کی تلاوت بھی کرو، عبادت بھی کرو، نمازیں بھی پڑھو، تسبیح و تحلیل بھی کرو، کیونکہ ام الخیر فاطمہ ثانی کے بیٹے نے اپنی ماں کے شکم میں رہ کر کے مسلمانوں 18 سپارے یاد کر لیے۔ اور اگر میری قوم کی مائیں گھروں میں آٹا گوندھیں، بلند آواز سے درود شریف پڑھیں گی، ان کا بچہ سنتے سنتے بچہ بھی درود شریف پڑھنے لگے گا۔
بسم اللہ پڑھیں گی تو بچہ بھی سنتے سنتے بسم اللہ شریف پڑھنا شروع کر دے گا. کلمہ پڑھتے رہے تاکہ بچہ سنتے سنتے خود بخود کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا. لہذا میری قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں التماس ہے تم سے کہ تم ان ماؤں کے لیے بھی نمازیں پڑھ کے دعائیں کرو، ان بہنوں کے لیے دعائیں کرو، ان بیٹیوں کے لیے دعائیں کرو کہ اللہ تعالیٰ ان قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کی پروردگار غیب سے مدد عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.